ہے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. اے غربت ہے تکلوں یہ شبیر کی غربت سی. ایک بیٹی ہے یثرب میں صغرا کی طرح اس کی. اس واسطے میت کا رخ سوئے مدینہ ہے. ہائے ہائے مزدوروں کے کاندھوں پر کاظم کا جنازہ ہے. بار دیگر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر، بہت اچھے، اللہ سلامت رکھے، بہت بہت خوب ماشاء اللہ. گزارش کریں گے جناب محمد عابد صاحب سے مرثیہ پیش کریں. اچھا جی جی سامعین صحیح ٹھیک. مرثی سے پہلے ایک کیونکہ آج حضرت امام موسی کاظم کی شہادت کا دن ہے تو اس کے حوالے سے میں نے ایک سلام لکھا تھا امام موسی کاظم کے حوالے سے، اس کے چند اشعار اور پھر اس کے بعد مرثیہ پیش کرتا ہوں. زمین پہ سایہ رب اولا ہے. زمین پہ سایہ رب اولا ہے. امام خلق ہے اقتا کی شان ہے. زمین پہ سایہ رب اولا ہے. خدا کے نور کا مظہر یہی ہے. خدا کے نور کا مظہر یہی ہے اور ان کے نور کا مظہر خدا ہے. زمین پہ سایہ رب اولا ہے. تمہارا نام ہے موسی کاظم، تمہارا نام ہے موسی کاظم. دلوں پر آج بھی لکھا ہوا ہے. زمین پہ سایہ رب اولا ہے. کلیم دور کی حد دور تک تھی. کلیم دور کی حد دور تک تھی. تمہارا نور تو آگے گیا ہے.
पे साये रब्बे उला है। कटी जिंदान में जिसकी जवानी, कटी जिंदान में जिसकी जवानी, उसी का पुल पे अब लाशा पड़ा है। ज़मीन पे साये रब्बे उला है। जो है उशाक़ काज़िम पे आबे, जो है उशाक़ काज़िम पे आबे, करम था होगा और होता रहा है। ज़मीन पे एक सूरह फातिहा। मालिक यौम सूरह फातिहा उन मरहूमीन की इसाले सवाब के लिए जिन्होंने इस मजलिस का एहतमाम किया है और इमाम मूसा काज़िम की खिदमत में इसको हदिया करते हैं। मौला कबूल फरमाए। इमाम मूसा काज़िम के मरसिए के चंद बंद। काज़िम के वास्ते जिंदाने गम खामोशी है। काज़िम के वास्ते अरे ताज़ा सितम खामोशी है। काज़िम के वास्ते आराम कम खामोशी है। काज़िम के वास्ते बेहद अलम खामोशी है। काज़िम के वास्ते अरे बेहद अलम खामोशी है। काज़िम के वास्ते आए छुट कर पिदर से हाँ मिले रंजो महान रहे। अरे पाबंद हो मैं हक़े ईमान में ज़मान रहे। पाबंद हो मैं हक़े ईमान में ज़मान रहे। आए दुश्मन था उस बुजुर्ग का हारून रशीद। अरे दुनिया परस्त मग़रबे दी पैरवे यज़ीद। लिखा है इंतज़ाम लही ने किया जदीद। एक बार निकला हज के बहाने से वो पली थी फिक्र मेरी नस्ले खिलाफत से शाद हो। अरे बढ़ जाए रोब आज हुकूमत से आद हो। बढ़ जाए रोब और हुकूमत से आद हो। आए था रोज़े रसूल में सुल्ताने सोया।
مشغول تھا نماز میں وہ ہادیے جان، تو پہنچے ملازمین ستمگر کے ناگہاں، کیوں کر میں ظالموں کی شقاوت کروں بیان، کیوں کر میں ظالموں کی شقاوت کروں بیان، ہائے نرغا سیاہ کاروں نے ایک بار لیا، اس آہوئے حرم کو گرفتار کر لیا، اس آہوئے حرم کو گرفتار کر لیا، ہائے پہنچا امام خلق جو حاکم کے روبرو، حضرت کی شکل دیکھ کے برہم ہوا تو، سمجھا حقیر سرورے دی کو بتان خود، ارے لخت دل رسول سے کی سخت گفتگو، لخت دل رسول سے کی سخت گفتگو، تو محمل مگا کے شکین غدا کیا، ارے محبوس شیخ میں بے خوف لا کیا، محبوس شیخ کو ایک میں بے خوف لا کیا، ہائے غم خوار قید خانے میں تھی یاد ذوالجلال، ارے سجدے کو طول دیتے تھے سلطان خوش سال، ارے فاقوں سے کھل گیا تھا بدن ذوف تھا تمام، اٹھنا تھا ناگوار مقامت کا تھا یہ حال، اٹھنا تھا ناگوار مقامت کا تھا یہ حال، ارے سمجھا نگاہ جس کی پڑی جس میں پاک پر، ارے کپڑا پڑا ہوا ہے کوئی فرش خاک پر، کپڑا پڑا ہوا ہے کوئی فرش خاک پر، آخری بند، آخر ارے تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا، ارے مظلوم قید خانے کو ویران کر گیا، حیدر کے پاس باری سے خیر البشر گیا، ارے بغداد میں مدینے کا سلطان مر گیا، بغداد میں مدینے کا سلطان مر گیا، ساما تھا کیا نبی کے یگانے کے واسطے، ارے مزدور لاش اٹھانے کے واسطے، مزدور لاش اٹھانے کے واسطے، زندان میں زندان غم خاموشی تعظیم کے واسطے، اللہم صلی محمد جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ عابد بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ، جزاک اللہ، مولا آپ کو صحت تندرستی دے، بڑی محبت جزاک اللہ۔
گزارش کریں گے مولانا آغا مہندی علی سے مجلس سے خطاب کریں گے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی علی محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. اللهم عفس صلة سلواتك وسلامة تسليماتك على أفضل التعينات المفادة من الأماء رباني وآخر التنزلات المضافة إلى نوع الإنسان. كان الله ولم يكن معه شيء ثاني محصي لعوالم حضرات الخام في وجوده وكل شيء أحصيناه في إمام المبين. الرسول النبي المكي المدني القرشي التهامي صاحب لواء الحمد ومقام المحمود أبي القاسم محمد الحميد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أخيه وابن عمه وخليفته من بعده وقائد الغر المحجلين ياسوب الدين إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ابنته الطاهرة الهوراء الإنسية الراضية المرضية الشفية يوم الجزاء فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تعریف مختص ہے اس ذات واحد کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مدبر ہے، رازق ہے، اور اس کا سب سے بڑا لطف یہ ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کو بھیجا. صلوات علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. عزیزان محترم، شب 25 ماہ مبارک رجب، جس میں آپ کے اور ہمارے 7ویں امام باب الحوائج امام موسیٰ الکاظم علیہ السلام کی شہادت کی یہ مجلس منعقد کی جا رہی ہے. اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اور امام کی زندگی سے چند نکات اور اس پس منظر سے، اس قرینے سے، اس کانٹیکس سے کہ جس میں امام دین کی خدمت کر رہے تھے، ہم آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہتے ہیں جس سے ہم اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو، اپنی زندگی کے راستے کو سنوار سکے اور اس میں اس کو جہت دے سکے، اس کو ڈائریکشن دے سکے، اس کو آبجیکٹو دے سکے، اس کو پرپس دے سکے. جس آیہ کریمہ کی
تلاوت کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا۔ اس آیہ کریمہ کا کانٹیکسٹ کہ قرآن قدرت اشارہ کر رہی ہے، یاد دہانی کروا رہی ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر لیا؟ یعنی ایک نعمت انسان کے پاس ہو اور انسان اس کو بدل دے کفران نعمت کے ذریعے سے، اس نعمت کی قیمت، قدر و قیمت نہ سمجھے اور اسے بدل دے کفران نعمت سے، اور اس کے ذریعے سے اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا، اور اس کے توسط سے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنے اہل عیال کو ہلاکت میں مبتلا کر دے۔ یہ آیہ کریمہ کا کانٹیکس بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی سے مربوط ہے۔ انشاءاللہ وہ روایت آئے گی جس میں میں تفصیل سے جو ہے امام نے اس آیت کو کیسے رکھا اور اپنی بات کو کیسے پیش کیا، اس کے سلسلے میں ضرور میں عرض کروں گا، لیکن بہت ہی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ پس منظر ہمیں سمجھ میں آئے۔ کیا ہوتا یہ کہ ائمہ کی زندگی کا پس منظر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جن شرائط اور جن آفات و بلایات سے ائمہ نے اپنی زندگی کو گزارا، اور ان آفات و بلایات کے باوجود اپنے موقف سے ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے اور اپنے چاہنے والوں کو آگے لے جاتے رہے، یہاں تک کہ ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آفات و بلایات جس میں ہم مبتلا ہیں، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے وبا ہو یا جہل کا ایک ابر جو امت پر طاری ہو گیا ہے، کہیں پر تکفیر کے فتوے لگتے ہیں تو کہیں پر جو ہے انسان کو انسان نہیں سمجھا جا رہا ہے اور انسان کا خون سستا ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا ہم کو جاننا چاہیے کہ ان شرائط میں زندگی گزارنی ہے اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنا ہے اور آگے بڑھتے جانا ہے۔ اگر آپ امام کاظم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو امام کی زندگی کا جو دور ہے، امام 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، 148 میں امام مسند امامت پر فائز ہوتے ہیں، اور 183 ہجری میں امام کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ اور بنی عباس کا دور ہے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ جو بنی امیہ اور بنی عباس کا پاور سٹرگل تھا وہ چل رہا تھا، تو اس دور میں جو جہل سے بنی امیہ نے امت کو پوری مبتلا کر دیا تھا جہل میں، پھر دوبارہ علوم محمدی کی نشو و نما کو امام صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام نے دوبارہ اس درخت کو آبیاری کی اور اس درخت کو بڑا کیا، یہاں تک کہ پھل و پھول لگنے لگے اور امام صادق علیہ السلام کے ہزاروں شاگرد ہو گئے۔ اور اب یہاں سے بنی عباس حکومت پر فائز تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو خدشہ یہی ہوتا ہے کہ اب تک تو ہم نے اہل بیت کو وسیلہ بنایا تھا تخت پر پہنچنے کا، کہ ان کے حق کو بنی عباس نے چھینا ہے اور ہم ان کو ان کا حق واپس کریں گے، لیکن کوئی بھی پاور میں آنے کے بعد پاور سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا، ولو یہ کہ وہ الیکشن بھی ہار جائیں۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے اس کو نکالا گیا، آخر میں نوبت یہ آ گئی تھی کہ اس کو جو ہے گردن سے پکڑ کر باہر نکالتے۔ بہرحال تو عرض یہ کرنا ہے کہ پاور جو ہے انسان کو کرپٹ کر دیتا ہے، چاہے وہ پاور حکومت کا ہو، چاہے مختصر آج کل آپ دیکھتے ہیں جہاں پر بھی کوئی عہدہ ہوتا ہے وہاں پر
اسٹرگل شروع ہو جاتا ہے. اور یہ بہت بڑی آفت اور یہ بہت بڑی بلا ہے. خصوصاً دین کے معاملے میں اس کی طرف ہمیں بہت زیادہ باریکی سے توجہ دینی چاہیے اگر ہم اپنے ایمان کی بقا کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنے ایمان کو ہلاک ہونے نہیں دینا چاہتے. تو بہت ہی تیزی کے ساتھ جو دور خلفائے بنی عباس کا امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی میں دور امامت میں گزرا ہے، اس میں منصور عباسی ہے، مہدی عباسی ہے، ہادی عباسی ہے، پھر ہارون رشید ہے، اور اس نے امام کو زہر دیا. تو منصور عباسی 158 میں اس دنیا سے جاتا ہے. مہدی عباسی 169 میں جو ہے تک اس نے حکومت کی، اور اس کا بیٹا منصور عباسی کا. اور پھر 1 سال ہادی عباسی کرتا ہے حکومت، یہاں تک کہ ہارون رشید خلافت پر فائز ہوتا ہے. 170 ہجری سے 193 ہجری تک ہارون رشید نے جو ہے بنی عباس کی خلافت کو چلایا. اور اس دور میں جب امام موسی کاظم امامت پر، مسند امامت پر فائز ہوتے ہیں، تو علماء تاریخ کے جو اینالسٹ ہیں تشیع کے، وہ فرماتے ہیں کہ تشیع 6 گروہ میں بڑھ گئی تھی. 6 گروپس دیکھے جا سکتے تھے، 6 پرومیننٹ گروپس نظر آ رہے تھے. تو اس میں ایک گروپ وہ تھا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہی امام سمجھ رہا تھا. امام کی شہادت کے بعد امام جعفر صادق کی شہادت ہو چکی ہے، امام جعفر صادق کو بقیع میں دفن کر دیا گیا ہے، لیکن یہ امام جعفر صادق کو امام مہدی سمجھتے تھے، اور یہ غیبت میں امام کو جانتے تھے اور امام کو زندہ جانتے تھے. یہ ایک گروہ تھا پورا جو امام ہمارے چھٹے امام کو غیبت میں اور امام مہدی سمجھتے تھے اور ان کی امامت پر باقی تھے. دوسرا گروہ تھا جو اسماعیلی، جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اسماعیل کو امام سمجھ رہے تھے، جبکہ امام جعفر صادق کی زندگی ہی میں اسماعیل کی وفات ہوئی ہے، اور اسماعیل کو قبر تک لے جاتے ہوئے قبرستان میں ایک جو ہم عمل انجام دیتے ہیں، 3 مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا جنازے کو لے جاتے وقت قبرستان میں کہ میت کو رکھا جاتا ہے، پھر اٹھایا جاتا ہے، پھر لے جایا جاتا ہے، پھر رکھا جاتا ہے. تو یہ جو اس کا جو سلسلہ ہے یہ امام جعفر صادق نے کیا تھا اسماعیل کی میت میں، اپنے فرزند اسماعیل کی. صرف اتنا ہی نہیں کیا تھا بلکہ چہرہ بھی دکھایا تھا تاکہ لوگ مطمئن ہو جائے کہ میرا یہ فرزند اسماعیل اس دنیا سے رحلت کر چکا ہے، اس دنیا سے گزر چکا ہے. اس کے باوجود بھی لوگ اسماعیل کو زندہ جان رہے تھے اور یہ جو ہے ان کی امامت کے قائل تھے. لوگ سے مراد یہاں پر تشیع 6 گروہ میں بڑھ گئی تھی، میں کہنا چاہ رہا ہوں. پھر تیسرا گروہ جو ہے وہ تھا جو محمد بن اسماعیل کو اپنا امام جان رہا تھا، جو اسماعیل کے فرزند تھے محمد، ان کو اپنا امام جان رہا تھا. چوتھا گروہ تھا جو محمد ابن جعفر صادق علیہ السلام، جو امام صادق کے فرزند تھے محمد، جس کو دیباج سے بھی یاد کیا گیا ہے، انہیں اپنا امام وہ سمجھ رہے تھے. 5واں گروہ عبداللہ افتاح کو اپنا امام سمجھ رہا تھا. یہ اور ایک فرزند ہے امام کے، جس کو جو ہے ایک گروہ عبداللہ افتاح کو اپنا امام سمجھ رہا تھا. اور ان کی دلیل کیا تھی؟ الامامت فی الاکبر من ولد الامام، امامت جو ہے سب سے بڑے بیٹے میں منتقل ہوتی ہے. اس بیسس پر عبداللہ بڑے تھے تو لہٰذا ان کو امام وہ سمجھ رہے تھے، عبداللہ افتاح. اور عبداللہ افتاح کو جب اصحاب امام صادق علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیونکہ امامت کی کسوٹی علم ہے. دیکھیے جو کسوٹی پر ہر چیز پر جھوٹی روایتوں سے، جھوٹی حدیثوں سے، مینوفیکچرڈ انسیڈنٹس کے طور سے جو ہے باتوں کو رکھا جا سکتا ہے، اپنی شجاعت کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اپنے ایمان کو بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن علم کے میدان میں
पैगंबर का वारिस, वाहिद वारिस जिनसे पूरी उम्मत ने कबूल किया है, वो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है। जैसा कि पैगंबर ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो अजीज़ों, देखा जाता है कि इमामत की कसौटी भी इल्म ही है, इमामत का मेयार भी इल्म ही है। और लिहाजा असहाब इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अब्दुल्ला अफ्ता को सवाल करते हैं और मनाजरा होता है, और ज़्यादा देर नहीं लगती, मालूम हो जाता है कि ये उस विरसे के हामिल नहीं हैं जो विरसा है पैगंबर का, जो इल्म के वारिस अली इब्न अबी तालिब पैगंबर के बने थे, वो विरसा अब्दुल्ला अफ्ता के पास नहीं पाया जाता। हालांकि अब्दुल्ला अफ्ता के तरफ बहुत से लोग रुजू भी किए थे बड़ी तादाद में, लेकिन इसके साथ ही तारीख बताती है कि 70 दिन में इमाम जाफर सादिक की शहादत के 70 डेज के बाद अब्दुल्ला अफ्ता भी इस दुनिया से गुजर जाते हैं। फिर बाद में वो लोग इमाम मूसी काज़म की तरफ पलटते हैं, और फाइनली जो 6th ग्रोह है वो इमाम मूसी काज़म अलैहिस्सलाम की इमामत का कायल था। अब अगर उस इन 6 गिरोह को, यानी आप देखें कि इमाम इमामत पर फायज हो रहे हैं, और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के दौर में ये मसला नहीं था। हालांकि जैदी जो फ़िरक़ा हज़रत जैद इब्न अली से जो शुरू हुआ था, उनकी एक बात थी और वो कोशिश करते थे, लेकिन बात बहुत रोशन थी कि उलूम आले मोहम्मद के वारिस इमाम जाफर सादिक हैं। अब यहाँ पर इमाम मूसी काज़म के सामने ये तमाम गिरोह मौजूद हैं, और इमाम सिर्फ अपने चाहने वाले 6 ग्रुप में बटे हुए हैं। इसके अलावा हुजूम है, हुकूमत का हुजूम है, हुकूमत का प्रेशर है। बनी अब्बास डरे हुए हैं कि ये जो है शियों का इमाम है, और ये इसके अतराफ जो है अलवी और अली के चाहने वाले जमा होंगे, और इसके तवस्सुत से फिर एक इनकलाब बर्पा हो सकता है। तो लिहाजा हम देखते हैं कि शुरू में बनी अब्बास थोड़े से सॉफ्ट थे, लेकिन उन्हें देर नहीं लगी कि फिर वो मजालिम ढाना शुरू कर दिए अहले बैत के चाहने वालों पर। यहाँ तक कि उन्हें ज़रा सा भी खदशा नज़र आता तो उनको ख़त्म कर देते, वो अहले बैत के चाहने वालों को ख़त्म कर देते, उनकी नस्लों को ख़त्म कर देते। यहाँ तक कि बाज़ी अफराद जो अहले बैत का परचम लेकर आगे आए थे, हालांकि उनका मकसद अहले बैत की मदद करना नहीं था, अपने मकसद को आगे बढ़ाना था। उसमें देखें आप अबू सलमा और अबू मुस्लिम खुरासानी, तारीख में बहुत तफसील है इनकी, तो इनको भी कत्ल कर दिया गया। हालांकि इनके अपने एस्पिरेशंस थे, लेकिन अर्ज ये करना है कि बनी अब्बास बहुत इनसिक्योर थे, और उनकी इनसिक्योरिटी अहले बैत की हक्कानियत और अहले बैत का रोज़े रोशन की तरह चमकना उस दौर में, आप जानते हैं कि बनी अब्बास इस बात का बड़ा फख्र करते हैं, खुसूसन हारून रशीद के दौर में, कि कैसे इल्म फैला और बगदाद इल्म का मरकज हो गया। लेकिन उस इल्म के मरकज का आफताब आले मोहम्मद का बेटा था, उस इल्म के मरकज का महवर आले मोहम्मद की औलाद थी। तो लिहाजा बनी अब्बास देख रहे थे कि ये अगर दरबार में लाते भी हैं और तमाम उलमा को जमा भी कर लेते हैं, तो इनके घर के बच्चे उन्हें जो है बता देते हैं उलूम आले मोहम्मद क्या है। एक खुद इमाम मूसी काज़म से मरबूत एक दास्तान है जो इसका बहुत, इसके इम्प्लिकेशंस बहुत डीप हैं, यानी हमारे अकायद तक इसकी बात पहुंचती है। वो ये कि जो इमाम सादिक के शागिर्द थे अबू हनीफा, जो हमारे बिरादरान अहले सुन्नत के अइम्मा में उनका शुमार होता है, अबू हनीफा आते हैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल करने के लिए, और इमाम मूसी काज़म अलैहिस्सलाम से ये मुलाकात करते हैं। इमाम मूसी काज़म छोटे से बच्चे हैं, और बचपन ही में, लड़कपन ही में कहते हैं कहो क्या सवाल है, मैं जवाब दे देता हूँ, मेरे बाबा से तुम सवाल कर रहे हो, मैं जवाब देता हूँ, बताओ क्या है। तो अब ये अबू हनीफा सवाल कर रहे हैं कि गुनाह
جب سرزد ہوتا ہے تو گناہ کرنے میں اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، عبد یعنی بندہ اگر گناہ کرتا ہے، تو اس گناہ کو جو ہے انجام دینے میں کیا اللہ نے اسے لکھ دیا ہے، قضا اور قدر تقدیر میں اس کی لکھا ہوا ہے، تو اللہ جو ہے نے گناہ کیا ہے یا بندے نے گناہ کیا ہے، تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، گناہ جو ہے اس کا جو ہے نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر، کیونکہ قضاء و قدر میں یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، بات تھوڑی سی ڈرائی ہو جائے گی، اس لیے میں بہت تیزی سے نکل جاؤں گا۔ آپ اس بات کو جانتے ہیں، اسی بات کو دلیل بنایا گیا تھا مثال کے طور پر کہ جو ہے یہ لکھا ہوا تھا، یعنی یزید کے نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ وہ امام حسین کا قتل کرے۔ اگر گویا کوئی ایسا سوچے کہ یزید کے نصیب میں لکھا ہوا تھا تو پھر تو یزید ذمہ دار ہے ہی نہیں امام کے قتل کا، کیونکہ اس کے تو نصیب میں لکھا ہوا تھا، وہ تو مجبور ہے، جبکہ مجبور نہیں تھا، مختار تھا۔ اور یہ جو ہے عقیدہ کوئی بنی امیہ کا نہیں ہے، اس سے پہلے بہت دور سے یعنی یزید کا نہیں ہے، بلکہ بنی امیہ نے اس بات کو جو ہے صفین میں بھی کہا تھا، جب عمار کو جو ہے قتل عمار ہوتے ہیں تو فئۃ الباغیہ جو ہے عمار کو قتل کرے گا۔ پیغمبر نے کہا تھا ایک سرکش گروہ، ایک ریبیلیس گروہ عمار کو قتل کرے گا، اور جب عمار امام علی کی صفوں میں ہوتے ہوئے بنی امیہ سے، امیر شام سے جنگ کرتے ہیں اور اس جنگ میں امام علی کی شہادت واقع ہوتی ہے، تو اصحاب دونوں طرف مسلمان سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ پیغمبر نے تو کہا تھا کہ جو گروہ عمار کو قتل کرے گا وہ ریبیلیس گروہ ہوگا، تو لہٰذا اب یہ بات روشن ہو گئی ہے کہ بنی امیہ ریبیلیس ہے اور یہ خلاف ہے۔ تو اب عمرو عاص جو امیر شام کا جو ہے مشیر ہوتا ہے، ایڈوائزر ہوتا ہے، بولتا ہے کہ اس کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ علی عمار یاسر کو جنگ پر لے کر آئے تھے اور عمار یاسر شہید ہوئے، تو لہٰذا وہ فئۃ الباغیہ خود علی ہیں، کیونکہ عمار یاسر علی کے ساتھ آئے تھے۔ تو امام علی تک جب یہ بات پہنچتی ہے تو امام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ایسا ہو تو پھر حضرت حمزہ کا قاتل جو ہے خود پیغمبر ہو جائیں گے، اس لیے کہ پیغمبر حضرت حمزہ کو میدان جنگ میں لے گئے تھے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، یہ جو اسکرپٹ کیا ہوا کہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، یہی بات کو یہ آ کے کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام بچے ہیں لیکن اتنی سادہ زبان میں سمجھا رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر اللہ خود مجبور کرتا ہے، لکھ دیا ہے کہ گناہ ہوگا اور گناہ سرزد ہوگا بندے سے، تو پھر بندہ ذمہ دار ہی نہیں ہے، عقاب کا مستحق نہیں ہے، یعنی پنشمنٹ کا مستحق نہیں ہے، پنشمنٹ پھر بندے کو مل نہیں سکتا۔ ہاں، اگر اللہ اور بندہ دونوں پارٹنر ہیں اس گناہ کو انجام دینے میں، تو جب دونوں اگر پارٹنر ہیں تو اسٹرانگر پارٹنر کون ہے؟ اللہ ہوگا۔ تو اسٹرانگر پارٹنر ویکر پارٹنر کو جو ہے سزا کیسے دے سکتا ہے؟ اگر کسی کو سزا ہونی چاہیے تو پھر وہ جو اسٹرانگر جو ہے، یعنی دو لوگ اگر مل کے ایک گناہ کرے، دو لوگ مل کے اگر ایک قتل کرے، ایک بندہ صرف مدد کر رہا تھا اور دوسرے نے جو ہے عمل کیا، کیونکہ وہ جو ہے مضبوط تھا، وہ اسٹرانگر تھا، تو اس کی سزا اور اس کی سزا میں اگر فرق ہوگا تو جو زیادہ اسٹرانگ تھا اس کی سزا زیادہ ہوگی۔ تو امام کہتے ہیں کہ اگر دونوں پارٹنر تھے اس گناہ کرنے میں، بندہ بھی اور اللہ بھی، تو پھر اللہ کو یہ حق نہیں ہے اللہ کا کہ اپنے سے کمزور پہ جب دونوں شامل تھے تو اسے جو ہے سزا دی جائے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر صرف بندہ انجام دیتا ہے تو پھر اسے عقاب ہوگا، اسے پھر جو ہے حساب ہوگا۔ تو عزیزان محترم، وہ ابو حنیفہ وہیں سے لوٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے میرے سوال کا جواب مل گیا۔ حالانکہ اشاعرہ جو ہیں اس بات کے قائل نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ قضا اور قدر جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہی ہوگا اور آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ حالانکہ یہ ایک پوری بحث ہے، دو ایکسٹریمز ہیں، اور امام صادق نے بتایا کہ ہم جس بات کو کا ایمان رکھتے ہیں وہ بین الامرین ہے، نہ
اس ایکسٹریم پر نہ اس ایکسٹریم پر. میں کس گھر میں پیدا ہونے والا ہوں اس پر میرا اختیار نہیں ہے، لیکن میں عمل کیا کرنے والا ہوں اس پر میرا پورا اختیار ہے. تو عزیزان محترم، امام اپنی لیاقت امامت کی بچپن ہی سے بتا رہے ہیں. تو یہاں پر اگر آپ پس منظر کو دیکھیں گے تو عباسی دور ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منصور عباسی چاہتا ہے کہ امام کاظم کو جو ہے عجم کی سپورٹ زیادہ تھی. جو سب سے زیادہ عجم یعنی نان عربز نے خلفاء کو سپورٹ کیا ہے وہ تھے مولا امیر المؤمنین. اور اس کی ایک وجہ تھی، ایک خاص وجہ تھی کہ مولا امیر المؤمنین وہ خلیفہ تھے جنہوں نے عرب اور عجم میں کوئی تفریق، کوئی ڈفرینسیشن نہیں کیا. اس وجہ سے امیر المؤمنین کی عدالت کی بنا پر عجم جو اسلام میں داخل ہوتے تھے، نان عرب جو اسلام میں داخل ہوتے تھے، وہ فوراً علی کے پیچھے ہو جاتے. تو لہٰذا علی کی وہ جو محبت ہے وہ وہی محبت جو ہے ٹرکل ڈاؤن ہو رہی تھی اور امام کاظم کی طرف آ رہی تھی. تو اسی لیے منصور عباسی ماموریت دیتا ہے، آفیشیلی اپوائنٹ کرتا ہے امام کاظم علیہ السلام کو کہ وہ عید نوروز کے تحفے عجم سے، فارس سے جو تجار اور جو لوگ آ رہے ہیں جو حکومت کو تحفے دیتے ہیں، وہ آپ اسے ریسیو کریں، ان تحفوں کو آپ جو ہے ریسیو کریں. جو ایرانی، جو فارس کے لوگ آ رہے ہیں اور یہ تحفے دے رہے ہیں عید نوروز یعنی 21 مارچ کو جو اب آنے والی ہے. تو اس پر امام علیہ السلام نے نوروز کو رد کیا ہے. اور تفصیل میں روایت ہے، میں اس کا ایک ہی فقرہ پڑھنا چاہوں گا کہ میں نے تمام احادیث پیغمبر کو چھانا ہے، اور فرماتے انہو سنتو للفرس ومحاہا الاسلام. یہ تو سنت جو ہے فارس کی یا ایرانیوں کی سنت ہے عید نوروز کو منانا، اور اسلام نے اسے منسوخ کر دیا تھا. یعنی امام نے عید نوروز کو قبول نہیں کیا اور بتایا کہ یہ اس کا احیاء کرنا، اس عید کا زندہ کرنا، یہ دوسرے اقوام کی عید ہے اور اسلام جو ہے پیغمبر نے اس کو منسوخ کر دیا تھا. لیکن چونکہ اسے پولیٹیکل سپورٹ چاہیے تھی، اس نے اصرار کیا کہ امام قبول کریں، اور امام کو جو ہے اس پر لگایا، اس نے جو ہے امام کو فورس کیا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صاف تھی کہ اس طریقے سے جو امیر المؤمنین کے چاہنے والے تھے، جب وہ امام کاظم علیہ السلام کو دیکھتے اور حکومت کے بہاف پہ تحفے عید نوروز کو قبول کیے جا رہے ہیں، تو ان کی سمپتی حکومت کے ساتھ مربوط ہو جاتی، متصل ہو جاتی، اس لیے کہ یہ دیکھتے کہ یہ بھی امام بھی جو ہے حکومت کے ساتھ ہیں. یا پھر اس بات کو بھی بتانا تھا کہ جو لیجیٹیمیسی منصور عباسی اپنے لیے ڈرا نہیں کر سکتا تھا، اپنی لیجیٹیمیسی کو ڈرا نہیں کر سکتا تھا، امام کو بازو رکھ کر ان سے یہ میسیجنگ کروا رہا تھا کہ دیکھو یہ رسول کے علم کا وارث ہے، وصیت پیغمبر کا وارث ہے، لیکن یہ خود ہمارے تحت ہے اور ہم اصل خلیفہ ہے. یہ جو ہے ارادے تھے، اور ان ارادوں کو آپ دیکھتے ہیں امام رضا کے پہنچتے پہنچتے مامون الرشید نے پورا امام رضا کو ولی عہد بنایا اسی ارادے سے. اس کا کوئی یہ ارادہ نہیں تھا کہ امام کو واقعی ولی عہد بنائیں اور خلیفہ بنائیں اور حکومت کی باغ ڈور امام کے ہاتھ میں رکھ دیں، ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. پھر آتا ہے دور مہدی عباسی کا، جس میں 10 سال تک امام نے قرآن اور حدیث کی تعلیم دی، اور بارہا آپ دیکھتے ہیں کہ امام کو قید بھی کیا گیا. یہ باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزوں، بعضی ائمہ کو ہم ایک ہی انسیڈنٹ یا ایک ہی خصوصیت سے مختص کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی ان کی اسی میں گزر گئی. مثال کے طور پہ امام زین العابدین علیہ السلام کو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری زندگی امام بیمار تھے،
جبکہ ایسا نہیں تھا. یہ مشیت الہی تھی کہ کربلا میں امام بیمار رہیں تو امام بیمار تھے. اس کے بعد امام بیمار نہیں تھے. جو ان کا وظیفہ، جو ان کی ڈیوٹی، جو ان کا منصب تھا امامت کا، اس پر فلی فنکشنل تھے امام، اور اپنے اس عہدے کو پورے طریقے سے انجام دے رہے تھے. تو ہم سمجھتے ہیں بیمار تھے، پورا ٹائم امام بیمار تھے. ویسے ہی امام موسی کاظم کے لیے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ یہ جیل میں تھے اور کچھ کر ہی نہیں پائے. ایسا نہیں ہے. امام بہت فعال تھے، بہت ہی ایکٹیو تھے، اور بہت ہی تیزی سے امام تشیع کو پھیلا رہے تھے، علوم آل محمد کو پھیلا رہے تھے. اس لیے بنی عباس اسی لیے جو ہے ڈرتے بھی تھے. یہاں تک کہ امام کی جنراسٹی، امام کی جود اور سخا موجود، یعنی مشہور تھی کہ امام عطا کرتے ہیں تو لوگ آتے تھے. تو امام جو ہے جو رقم خمس کی بھی آتی تھی یہ غریبوں کے درمیان بانٹ دیتے اور دیتے تھے. اس پر بھی امام کو قید کیا گیا کہ آپ یہ پیسہ دے کر سپورٹرز جمع کر رہے ہیں تاکہ آپ میوٹنی برپا کر سکے، تاکہ آپ خروج کر سکے، تاکہ آپ انقلاب برپا کر سکے. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ امام کو قید کیا گیا، یہاں تک کہ مہدی عباسی امام قید میں ہیں اور دیکھتا ہے، خواب میں مولا امیر المؤمنین کو دیکھتا ہے، اور مولا قرآن کی سورہ محمد کی 22 آیت کو کی تکرار کر رہے ہیں، اور آیت کہہ رہی ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. آیت کہہ رہی ہے کہ کیا تم سے کچھ بعید ہے کہ تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور خرابت داروں سے قطع تعلق کر لو. یہ امام علی علیہ السلام مہدی عباسی کے خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں، یعنی تم جو ہے تمہارے سے جو اہل بیت سے خرابت تھی، حضرت عباس جو رسول کے چچا ہے، تم اقتدار پر آنے کے بعد زمین پر فساد بھی برپا کر رہے ہو اور اپنے خرابت داروں سے قطع تعلق کر رہے ہو اور ان کی طرف جو ہے ظلم ان پر برپا کر رہے ہو. تو یہ خواب مہدی عباسی خود آتا ہے اور امام کے سامنے نقل کرتا ہے، اور اس کے بعد خود کہتا ہے کہ اَفَتُؤَمِّنِي أَن لَا تخرج علی او علی عہد من ولدی، کیا مجھے تم امان دے سکتے ہو اے موسی کاظم، کیا تم مجھے یہ گارنٹی دے سکتے ہو کہ تم خروج نہ مجھ پر خروج کرو گے، یعنی میرے خلاف بھی نہیں کھڑے ہوگے، نہ میری اولاد کے کسی بھی میری اولاد کے خلاف نہیں کھڑے ہوگے. تو امام فرماتے ہیں واللہ، امام قسم کھاتے، ما فعلت ذالک، میں ایسا نہیں کر سکتا، ولا ہوا من شانی، یہ میری شان نہیں ہے کہ میں ایسے کروں، جس کا تمہیں ڈر ہے، تمہیں جس کا خدشہ ہے، میں ویسے نہیں کرنے والا ہوں. روایت کہتی ہے کہ اس نے امام کو دوبارہ کچھ انعامات اور اکرامات دے کر پھر مدینہ واپس بھیجا. اور دوسری ایک اور بھی روایت بتاتی ہے کہ رد مظالم کے سلسلے میں مہدی عباسی، جب رد مظالم وہ مال ہے جس کا اونر معلوم نہیں ہے تو اس کو فقراء میں تقسیم کیا جا رہا ہے، اعلان کیا جا رہا ہے، تو اس ضمن میں پھر جب بات آتی ہے تو امام موسی کاظم صرف جیل میں بیٹھے ہوئے نہیں ہے، حاکم کے سامنے جاتے ہیں اور اس موضوع کو زندہ رکھتے ہیں. اور عرض یہ کرنا ہے عزیزو، اس موضوع کو ہمیں ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے. آتے ہیں امام مہدی عباسی کے پاس اور آ کر کہتے ہیں کہ تم جو مال آپریشن کے ساتھ، ظلم کے ساتھ غصب کر لیا گیا، چھین لیا گیا، کیا تم اسے واپس نہیں کرو گے؟ مہدی عباسی کہتا ہے بتائیے کون سا مال کی آپ بات کر رہے ہیں، میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. فوراً امام علیہ السلام فدق کا ذکر کر دیتے ہیں. باغ فدق کو ائمہ نے نہیں بھلایا عزیزوں. جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے آل رسول پر، جو پایا رکھا گیا ہے ظلم کا، اس کو ائمہ نے ہمیشہ ہر ظالم اور جابر حکمران کے سامنے اس موضوع کو لایا ہے. اور یہ بڑے اس سے کہتا ہے، فخر سے کہتا ہے، تو اچھا باغ فدق تو بتا دو باغ فدق کی حدود کیا ہے تاکہ میں تمہیں عطا کر دوں. اور جب
امام علیہ السلام باغ فدق کی حدود بتاتے ہیں تو کہتا ہے ہاذا کثیرۃ فانظر فی، یہ تو بہت زیادہ ہے، اچھا میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں۔ تو عزیزو، دینا کسی بھی نہیں تھا، فدق کو دینا کسی بھی نہیں تھا، لیکن جو حق غصب کیا گیا ہے اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ آل محمد کو کمزور کیا جائے، اولاد فاطمہ کو کمزور کیا جائے، علی مرتضیٰ کو کمزور کیا جائے تاکہ یہ حکومت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ یہ امت کی انسیکیورٹی تھی۔ آل فاطمہ یا آل محمد یا علی ابن ابی طالب کوئی دنیا کی چمک انہیں جو ہے، دنیا کی چکا چوند انہیں جو ہے منحرف نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ وہ ان کا حق تھا اور حق لینے کا وسیلہ اور ذریعہ بھی ان کے پاس موجود تھا۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا ہے کہ اس نے نہیں دیا۔ اور اس کے بعد یہ جو میں انسیکیورٹیز کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے کہا کہ حسین ابن علی کے نام سے، جسے شہید فقہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، شہید فقہ امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سے تھے جنہوں نے انقلاب برپا کیا، اور اس کو ہادی عباسی نے ان کا قتل بھی کیا، لیکن ان کو اسی بات کا، بنی عباس کو اسی بات کا ڈر تھا کہ یہ شہید فقہ جو ہے حسین ابن علی، یہ اپنے طور پر انہوں نے اس خروج کو، اس ریولیوشن کو برپا نہیں کیا، حکومت کے خلاف یہ اٹھے نہیں، بلکہ امام موسی کاظم نے انہیں آگے کیا۔ اور یہ اس میں جو حقانیت ہے اہل بیت کی، میں وہ آپ کی طرف اس کی، آپ کی توجہات کو اس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اس لیے یہ فقرات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہادی عباسی کہتا ہے واللہ، قسم کھاتا ہے، ما خرج حسین، یعنی یہ شہید فقہ جو امام حسن کی اولاد میں سے تھے، امام موسی کاظم کے دور میں انہوں نے خروج کیا، انہوں نے انقلاب لایا اور ہادی عباسی نے ان کا قتل کیا۔ اب ہادی عباسی کہہ رہا ہے قسم کھا کے، ما خرج حسین الا عن امرہ، کہ حسین ابن علی جو امام حسن علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، امام موسی کاظم کے دور میں انقلاب برپا کیا۔ ہادی عباسی کہتا ہے کہ یہ خروج حسین ابن علی شہید فقہ نے اپنے طور پر نہیں کیا، الا ان امرہ، ان کے امر سے کیا، امام کاظم علیہ السلام کے امر سے کیا۔ اور کہتا ہے لا اتبع حجتہ لانہ صاحب الوصیہ فی ھذا البیت، اس لیے کہ یہی حجت ہیں اور یہی صاحب الوصیہ ہے، یعنی وصیت کا، پیغمبر کی وصیت کو اجرا کرنے کا جو عہدہ ہے، کوئی بھی خلافت کہہ سکتا ہے، وصی پیغمبر جو پیغمبر کی وصیتوں کو پورا کرنے والا ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک پوری مفصل بحث ہے کہ وصیت کے توسط سے مولا امیر المؤمنین کی خلافت کو، امامت کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی، کسی کا بھی کوئی دعویٰ نہیں، کوئی کہہ سکے کہ میں وصی ہوں، میرا یہ حق ہے کہ میں I am the executor of the will of Prophet of Allah. Nobody can say that except for Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib. And Hadi Abbasi is saying the same thing for Imam Musi Kazim alayhi salam. لأنه صاحب الوصیہ فی هذا البیت، یہی صاحب وصیہ ہے، اس گھر کے صاحب وصیہ امام موسی کاظم ہیں، اور ان کے حکم کے بغیر شہید فقہ یہ عمل انجام نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے قتلنی اللہ ان ابقیت علیہ، اللہ مجھے قتل کر دے اگر میں انہیں زندہ چھوڑ دوں۔ یہ پبلکلی ہادی عباسی نے کہا کہ اللہ مجھے قتل کر دے اگر میں امام موسی کاظم کو زندہ چھوڑ دوں، یعنی اس کا ارادہ پورا ہو چکا تھا کہ یہ امام موسی کاظم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب امام تک بات پہنچتی ہے اور امام اس کے خلاف ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے ہیں، بد دعا دیتے ہیں بلکہ، تو یہ خود امام کی زندگی میں یہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اور اس کے بعد پھر سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، میں مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو زحمات کو تمام کروں۔
تو یہاں پر ہارون رشید کا دور آتا ہے. ہارون رشید کا بڑا طویل دور ہے، امام کی شہادت اسی میں واقع ہوئی ہے اور اسی ملعون نے امام کو زہر بھی دیا ہے. تو لیکن ہارون رشید جب امام سے بات کرتا ہے تو اس کے تیور دیکھیے جو روایت بتا رہی ہے کہ ہارون رشید امام موسی کاظم داخل ہوتے ہیں اور پوچھتا ہے، سوال کر رہا ہے، ہینا ادخل علی ما ھذا الدار، کہتا ہے یہ کون سا ریلم ہے، یہ کون سی وادی ہے جس میں تم ہو. یعنی اشارات اور کنایات میں بات ہو رہی ہے یہاں پر. یہ کون سی وادی ہے، وہ دار من ہی، یہ کون سا جو ہے دار ہے، یہ کون سا ریلم ہے جس میں تم ہو. تو امام جواب دے رہے ہیں، قال لشیعتنا فترتن ولغیرہم فتنتن، یہ جو ریلم ہے، یہ جو دنیا ہے، یہ جو حکومت ہے، ہمارے شیعوں کے لیے یہ فطرت پر آرام سے گزارنے کی جگہ ہے، اور ہمارے سے جو الگ ہیں ان کے لیے یہ امتحان گاہ ہے، ان کے لیے یہ امتحان کی منزل ہے یہاں پر. تو یہ دوبارہ کہتا ہے، سوال کرتا ہے، فما بال صاحب الدار لا یاخذها، تو یہ جو حکومت ہے، یہ جو دنیا ہے، اس کا جو صاحب ہے، تم سمجھتے ہو موسی کاظم تم صاحب ہو، تم اس کے جو ہے حاکم ہو، تو واپس کیوں نہیں لیتے، چھین کیوں نہیں لیتے، واپس کیوں نہیں لیتے. تو امام جواب دے رہے ہیں، اخذت منہ عامرۃ ولا یاخذها الا مأمورۃ، اس کو جب یہ اپنے پورے شباب پر تھی حکومت تو اسے چھینا گیا تھا، جب یہ دوبارہ اپنے پورے شباب پر آئے گی تو اس کا صاحب پھر چھین لے گا. عزیزو، یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں امام مہدی صاحب العصر والزمان کی حکومت کی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ جب یہ شباب پر تھی تو اسے چھینا گیا تھا، اب دوبارہ جب یہ پورے شباب پر آئے گی جب اسے اس کا صاحب چھین لے گا. تو فقال این شیعتکم، تمہارے شیعہ کہاں پر ہیں، یعنی تمہارے سپورٹرز کہاں پر ہیں، تم سمجھتے ہو کہ تم لائق حکومت ہو، تو تمہارے سپورٹرز کہاں ہیں جو تمہیں حکومت پر تخت پر بیٹھائیں گے. فقرا ابو الحسن، تو امام علیہ السلام جو ہے قرآن کی آیت کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. آیت کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب کے کفار اور دیگر مشرکین اپنے کفر سے الگ نہیں ہونے والے ہیں جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جائے. اب قرآن کی آیت سے امام موسی کاظم علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. کیا جواب دے رہے ہیں؟ اہل کتاب کے کفار اور دیگر مشرکین اپنے کفر سے، قرآن کہہ رہا ہے، اپنے کفر سے الگ نہیں ہونے والے جب تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل نہ آ جائے. سن کر ہارون رشید غضبناک ہوتا ہے اور غضبناک ہو کر کہتا ہے، فقال له فنحن کفار، تم ہم کو کفار کہہ رہے ہو. یعنی ہارون رشید اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ آیت پڑھ کے ہم کو جو ہے کفار کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہو. تو امام فرماتے ہیں، لا ولیکن کما قال اللہ عز وجل، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن اللہ نے کہا ہے. یہ کہہ کر اس آیت کی تلاوت امام نے کی جس سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا. الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. یہ جو ہے آیت کی طرف امام تلاوت کر رہے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا. تو عزیزو، مناظرے ایسے ہوتے ہیں، مناظرے گالی گلوچ سے نہیں ہوتے. بہت ہارون رشید جو ہے غضبناک تو ہوا لیکن کر کیا سکتا تھا. امام کے لیے مشکلات کا سامنا تو امام کو کرنا پڑا، لیکن جو شیوا
جو معیار جو کرائیٹیریا امام نے بتایا وہ یہ کرائیٹیریا ہے. اور کچھ باتیں تھیں لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں پائی جاتی کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اور مجھ سے کہا گیا تھا کہ حضرت ابو طالب کے ضمن میں بھی کچھ کہا جائے تو بہت تیزی کے ساتھ دعوے محبت کے، ارادت کے، محب ہونے کے، شیعہ ہونے کے تاریخ میں اول سے آخر تک بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن جب عملی جامہ پہنانا ہوتا ہے تو لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. جو لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں امام حسین کو نامے لکھے تھے، بیعت کی تھی، جب وقت آیا ہاتھ اٹھا لیے. ابو طالب اس شخصیت کا نام ہے جس کی اساس پر پیغمبر اکرم نے اسلام کی بنیادوں کو محکم کیا. جب اسلام کو سب سے زیادہ اسلام کمزور تھا اور اسے ضرورت تھی کہ کوئی ایسی لوہے کی دیوار ہو پیغمبر کے سامنے جو پیغمبر کو پروٹیکٹ کر سکے، تو ابو طالب نے وہ کام کیا. اور قرآن میں قصیدہ ابو طالب کا پڑھ کے بتایا، الم یجد کا یتیمن فآوا، کیا اے حبیب جب تم یتیم تھے تو کیا ہم نے تمہاری پرورش نہیں کی، کیا ہم نے تمہیں پناہ نہیں دیا. لپ سروس نہیں عزیزوں، لپ سروس اور بڑے دعوے کرنے والے مولائی اور بہت بڑے بڑے جو ہے کلیمز کرنے والے لوگ جب امتحان کی گھڑی آتی ہے تو ایک دم زیرو نکلتے ہیں. اور اسی ضمن میں اس ماہ مبارک رجب میں ایک بات کو میں نے دوسرے اپنی اسپیچز میں تھوڑا سا اس کو میں نے پھیلایا ہے، اور وہ ہے موضوع غلو کا، کہ غلو کے ایسپریشنز اور غلو کے مقاصد کیا ہیں. اور میں جس مکمل روایت کی طرف مومنین کو کی توجہات کو میں نے کیا ہے، اس کا ایک فقرہ جو امام رضا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ غلو صرف ایگزیجوریٹ کرنا، اہل بیت کی شخصیت کو الوہیت تک پہنچا دینا اور سمجھنا کہ ہم بڑے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ سروس نہیں ہے، ڈس سروس ہے. اور جو واقعاً اہل بیت کی خدمت کرے، جو پیغمبر کی کا سایہ بنے ہوئے تھے ابو طالب، آج تک امت انہیں جو ہے ان کے اسلام میں جو ہے شک و شبہات انٹروڈیوس کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کے کنٹریبیوشن سے کوئی منہ نہیں موڑ سکتا کہ پیغمبر کو کیسے ابو طالب نے سہارا دیا. تو صرف بولنا، زبان چلانا اور زبان سے بڑے بڑے دعوے کرنا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، اور اس حد تک کر دینا کہ غلو کرنا. تو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے فَإِذَا سَمِعَ النَّاسُ الْغُلُو فِينَا، اگر لوگ ہمارے ضمن میں، ہمارے سلسلے میں غلو سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کفروا شیعتنا، تو ہمارے شیعوں پر تکفیر کا فتویٰ لگاتے ہیں. عزیزو، غلو کا مقصد جو ہے تشیع کو آگے بڑھانا نہیں ہے، بلکہ تشیع پر ضربہ لگانا ہے، ضرب لگانا ہے تشیع پر، کہ ہمارے شیعوں پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. اصل مقصد غلو کرنے کا یہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابو طالب نے اتنی خدمات انجام دی، کہیں پر بھی اپنے کنٹریبیوشن کو، اپنے کریڈٹ کو نہ منوایا، نہ پیغمبر سے منوایا، نہ اپنے فرزند سے منوایا، نہ اپنی امت سے منوایا، لیکن ایسا کام کیا کہ جس کی اساس پر اسلام پائیدار ہو گیا. عزیزو، امام موسی کاظم کی شہادت بھی اسی لیے واقع ہوئی کہ جو دوسرے ائمہ تھے ان کی شہادت واقع ہوئی. ہارون اور رشید کیسے برداشت کرتا، اور جب بھی امام زندان میں جاتے سخت سے سخت شرائط اور سخت سے سخت حالات میں سے انہیں دوچار ہونا پڑتا، اور سخت سے سخت شخص کو اور سب سے شقی شخص کو مأمور کیا جاتا تھا کہ امام پر ظلم کریں، تشدد کریں تاکہ امام ٹوٹ جائیں. لیکن وہ ظلم کرنے والا جو اپنی شہرت ظلم پر رکھتا تھا، جب امام کے سامنے آتا تو امام کی ہیبت، امام کا جلوہ اور امام کی بندگی سے جو نور
ساتے ہو رہا تھا وہ دیکھ کر پانی پانی ہو جاتا، پگھل جاتا اور امام کا مطیع ہو جاتا. اور لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ جس میں امام کو زہر دیا جاتا ہے اور امام زندان میں امام کی شہادت واقع ہوتی ہے، لیکن امام کے جنازے کو پل بغداد پر لا کر رکھ دیا جاتا ہے اور ایک شخص کو وہاں پر مأمور کر دیا جاتا ہے کہ اعلان کرتے چلو کہ یہ جنازہ امام الرافضہ کا جنازہ ہے، رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے. لوگ جاتے ہیں، لیکن یہاں تک کہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور امام کے جنازے کو اٹھایا جاتا ہے. آج بھی بغداد میں اگر کسی کا تابوت اٹھتا ہے تو وہ امام موسی کاظم کا تابوت ہے جو بغداد کے پل سے آج بھی مومنین لے کر جاتے ہیں اور وہ یاد کو تازہ کرتے ہیں کہ امام بغداد میں غریب ہیں لیکن چاہنے والے آ جاتے ہیں. امام پر ظلم کیا گیا ہے لیکن دفن کیا جاتا ہے. اور باب الحوائج ہیں اور زندگی میں بھی شہرت رکھتے تھے، شہادت کے بعد بھی روزہ ہمیشہ آباد رہا. بنی عباس کچھ بھی نہ کر سکے. میں کہوں گا مولا آپ نے جو مصائب دیکھے ہیں، آپ زندان میں تھے تو تنہا زندان میں تھے، لیکن آپ کے جد حسین ابن علی کربلا میں شہید تو کر دیے گئے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے حسین کو شہید تو کر دیا گیا، لیکن مسلمانوں نے اجر رسالت پیغمبر کو ایسے دیا کہ آل رسول کو زندان میں بھیجا. صرف زندان میں نہیں بھیجا بلکہ قیدی بنا کر دیار بدیار پھرایا گیا. فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ اونٹ جس پر ننگی پشت پر اونٹوں کی بٹھایا گیا، بچے زمین سے گر جاتے تو کاروان ان کے اٹھانے کے لیے بھی نہیں رکتا اور یہ بچوں کو زندان ایسے قیدی بنا کر لے جایا گیا. بیویوں کو بغیر کوئی چادر کے، بے مخنا چادر بیویوں کو برہنا چادر بنا چادر کے لے جایا گیا. بیویوں کو سر پر چادر نہیں تھی. بچے فاقے اور پیاسوں میں راستے پر بلک رہے تھے. لوگ دیکھ کر صدقے کی کھجوریں اہل بیت پر پھینک رہے تھے اور اہل بیت یہ کہہ رہے تھے اے ہمارے نانا کی امت، ہم رسول کی اولاد ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے. عزیزو، یتیمی جب بچوں پر طاری ہوئی تو ان کو کوئی تسلی نہیں دی گئی، بلکہ حسین کی لاڈلی 4 سالہ بچی کے تماچے لگائے گئے اور دامن میں آگ لگا دی گئی. خیام حسینی کو جلایا گیا اور کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اہل بیت کو لے جایا گیا. یہاں تک کہ تاریخ زندان میں حسین کی 4 سالہ بچی دم توڑ دیتی ہے. ایسا تاریخ زندان کہ جس پر چھت بھی نہیں تھا، دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں اہل بیت پر وہ ظلم کیا جاتا تھا. میں کہوں گا امام آپ پر یہ سختیاں آپ پر وارد کی گئی، لیکن ہم جب اہل بیت کو، آپ کے گھرانے والوں کو دیکھتے ہیں، جب زینب کو دیکھتے ہیں، زینب کربلا سے اس عالم میں لوٹ کر آتی ہے کہ سر کے تمام بال سفید ہو چکے ہیں اور کمر خمیدہ ہو چکی ہے، اور عبداللہ سوال کرتے ہیں پہچانتے بھی نہیں، شوہر نہیں پہچان سک رہا ہے. سوال کرتے ہیں بیوی یہ آپ کا کیا عالم ہو گیا کہ آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی. فرماتی ہے زینب عبداللہ میں تمہیں کیا بتاؤں،
کہ عبداللہ کھانا جو زندان میں آتا اتنا مختصر ہوتا کہ بچوں کے لیے پورا نہیں ہوتا، میں اپنے حصے کا کھانا بھی دے دیتی، بچوں کو دے دیتی، اور زینب دن کے روزے اور رات کے فاقوں سے زینب کی کمر خمیدہ ہو گئی، زینب کے بال سفید ہو گئے۔ یہ اولاد مصطفیٰ ہے اور یہ اجر رسالت امت نے دیا ہے، ان کی اولاد کو قتل کر کر سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تو اس ہماری خلیل عزاداری کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، جملہ مومنین و مومنات کی حاجات کو برلا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شفا عنایت فرما، تعجیل فرما ظہور قائم آل محمد میں، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ بار الہ اس وبا سے ہم نجات پا ہی نہیں سکتے مگر تیری رحمت اور تیرے لطف کے ذریعے سے۔ بار الہ تمام انسانوں کو اس وبا سے نجات دلا دے۔ ایک سورہ فاتحہ آپ تمام کے مرحومین اور خصوصاً اس مجلس کے جو سپانسرز ہیں ان کے مرحومین کی ارواح کو ارسال فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل صلی اللہ محمد و آل محمد، ماتم حسین یا 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 حسین 14 برس کے قیدی کی میت اٹھائیے، 14 برس کے قیدی کی میت اٹھائیے، مولا رضا یتیم ہوئے خاک اڑائیے، 14 برس کے قیدی کی میت اٹھائیے، 14 برس کے قیدی کی میت اٹھائیے، مولا رضا یتیم ہوئے خاک اڑائیے، 14 برس کے قیدی کی میت اٹھائیے، مونس نہیں ہے کوئی بھی نا غم گسار ہے، بے غسل و بے کفن شہ عالی وقار ہے، یا مرتضی خدا کے لیے جلد آئیے، مولا رضا یتیم ہوئے خاک اڑائیے، 14 برس کے قیدی کی میت اٹھائیے، 14 برس کے قیدی کی میت اٹھائیے، زندہ سے اس کی لاش کو مزدور لائے ہیں، زندہ سے اس کی لاش کو مزدور لائے ہیں، اپنا نہیں ہے کوئی بھی یہاں سب پرائے ہیں، ایک بے وطن کی لاش کو پل سے اٹھائیے، مولا رضا یتیم ہوئے خاک اڑائیے، 14 برس کے قیدی کی میت اٹھائیے، 14 برس کے قیدی کی
मैयत उठाइए, सज्जाद हाल देखिए इस अपने लाल का, जान से गुजर गया है पर आजाद ना हुआ, तौके सितम से काजिम की गर्दन छुड़ाइए, मौला रज़ा यतीम हुए खाक उड़ाइए, 14 बरस के कैदी की मैयत उठाइए, जा जाके हर जहान में मातम बपा करो, जिन्नो मलक ये फर्शो ज़मीं पे निदा करो, काज़िम शहीद हो गए आंसू बहाइए, मौला रज़ा यतीम हुए खाक उड़ाइए, 14 बरस के कैदी की मैयत उठाइए, इस बेवतन पे हो गई जुल्मो जफा की हद, जख्मों से खून बहता है या फातिमा मदद, जख्मों से खून बहता है या फातिमा मदद, जंजीर जो बदन पे है इसको हटाइए, मौला रज़ा यतीम हुए खाक उड़ाइए, 14 बरस के कैदी की मैयत उठाइए, इस बेवतन पे हो गई जुल्मो जफा की हद, जख्मों से खून बहता है या फातिमा मदद, जंजीर जो बदन पे है इसको हटाइए, मौला रज़ा यतीम हुए खाक उड़ाइए, 14 बरस के कैदी की मैयत उठाइए, है शिद्दत है ऐसी जहर की नीला हुआ है रूप, मीखे गड़ी थी जिस्म में जारी है अब लहू, जख्मी बदन को काजिम के जल्दी छुपाइए, मौला रज़ा यतीम हुए खाक उड़ाइए, 14 बरस के कैदी की मैयत उठाइए, लिखते रहो रज़ा यूं ही पढ़ते रहो अली, गुजरी जो मेरे मौला पे गुर्बत की हर घड़ी, इस गम में अहले मजलिस को नौहा सुनाइए, मौला रज़ा यतीम हुए खाक उड़ाइए, 14 बरस के कैदी की मैयत उठाइए, 14 बरस के कैदी की मैयत उठाइए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ मासूम इमाम बारगाह का, जिन्होंने मुझे इस नौकरी पे तलब किया
آپ مومنین کو مولا سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دعا گو ہیں تمام مومنین کے لیے جو جہاں جہاں پہ بھی ہیں مولا کے چاہنے والے، مولا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، اور خصوصاً اس وبا سے جلد ہمیں چھٹکارا حاصل ہو، تاکہ ہم آمین۔ اسی جوش و ولولے کے ساتھ ولا اور رضائے محمد والے محمد برپا کر سکیں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو۔ علی متوجہ زیارت بدر سلطنی۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام علیکم یا ابن فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سار والوتر الموتور وعلى الارواح التي حلت بفنائك جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس، السلام علیکم ایہا المدفون بعرض توس جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا مظہر الایمان، هذا عجل اللہ تعالی فرجہ وسہر اللہ مخرجہ جميعا ورحمة الله وبركاته، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔